گرمی کا موسم ہے، تپتی ہوا زمین ہے، زمین میں لوہے کی طرح گرم آگ نکل رہا ہے، اتنا گرم ہے، اس پر بھوکا ہے، پیاسا رکھا ہوا ہے، ہونٹ سوکھ گئے ہیں، لیکن وہ انسان نہ جھوٹ چھوڑ رہا ہے اور نہ انسان غیبت چھوڑ رہا ہے اور نہ انسان گالی گلوچ چھوڑ رہا ہے اور نہ انسان بازاروں میں جا کر آنکھوں سے روٹی سیک رہا ہے گرم گرم دیکھ کر، یا راتوں کو دن کے وقت موبائل سے اپنے گانے اور فلم کو گانوں سے بھر دیا گیا ہے. ایسے روزہ دار کی اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے روزے کی ضرورت نہیں تمہاری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج البيت وصوم رمضان. صدق اللہ رسولہ النبی الکریم. میرے معزز سامع کرام، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دور دراز سے آنے والے مہمان کرام، مہمان اعظام، اللہ جل جلالہ اما نوالو کا بے حد احسان ہوا، کرم ہوا، فضل ہوا کہ رب کریم نے ہمیں اور آپ کو چن کر، چھانٹ کر، باچ کر اپنے محبوب گھر میں آنے کی، بیٹھنے کی اور مجھ جیسے احقر کو اللہ، اس کے رسول کی باتوں کو کہنے کی اور آپ حضرات کو سننے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اس لیے ہم تہ دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. کئیس الحمدللہ. اور درود و سلام ہو آمنہ کلال مدینہ کے تاجدار، شان شپتہا، تاج مدینہ محمد مصطفیٰ کا یہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مقدس پر. میرے معزز سامع کرام، رب کریم کا ہمارے آپ پر بے شمار نعمتیں نازل فرمائی ہیں، بے شمار نعمتیں رب کریم نے ہمیں آپ کو عطا فرمائی ہیں، جس میں رب کریم خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ رب کعبہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی جتنی میں ہمیں آپ کو نعمت عطا فرمائی ہیں، ان تمام نعمتوں کو ہم اور آپ اگر شمار کرنا چاہے، گننا چاہے، اللہ خود فرما رہے ہیں اس کو نہ ہم گن سکتے ہیں اور نہ شمار کر سکتے. اتنی بڑی اور اتنی تعداد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان تمام نعمتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں آپ کو آنے والا مہینہ جو رمضان کا مہینہ عطا فرمایا ہے، جو بہت ہی مبارک، بہت ہی عظیم مہینہ ہے. آج اس جمعہ انشاءاللہ تعالی استقبال رمضان، یا رمضان کا ویلکم ہم کیسے کریں گے، رمضان کی تیاری کیسے کریں گے، رمضان کے فضائل انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں عرض کرنے کی نیت کیا ہوں. لیکن اس جمعہ میں رمضان کی تیار ہمیں کیسے کرنا ہے. ہر ایک شخص ہر ایک کام کے لیے، ہر ایک عمل کے لیے تیار پہلے کرتا ہے، چاہے شادی کا موقع ہو، چاہے عقیقہ کا ہو، چاہے ختنہ کا ہو، یا دکان ہو، گھر باری ہو، کوئی بھی چیز بنانے کے بارے میں آدمی اگر نیت بھی کرتا ہے تو اس کے بارے میں پہلے ہمیں تیاری کرنا پڑتا نیت کے بعد ساتھ ساتھ. تو رمضان اتنا عظیم مبارک مہینہ ہے جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیثیں اور بے شمار قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے رمضان مقدس کی عظمت کے بارے میں، فضلت کے بارے میں. میں نے خطبہ کے بعد ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کیا ہوں جس میں اللہ تبارک خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون.
اللہ خود فرماتی ہے ایھا آمنو، ہمیں اور آپ کو مخاطب فرما رہے ہیں، ایماندار کو مخاطب فرما رہے ہیں، یا ایھا آمنو، ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں کو روزہ فرض کر دیا گیا۔ اس کا مقصد اللہ خود فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار متقی بن جاؤ، متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس چھوٹی سی آیت کریمہ میں دو چیز ہمیں اب اشارہ ملتی ہے، جو میں بتانے کا مقصد، سمجھانے کا مقصد کر رہا ہوں۔ دو چیزیں، باتیں بہت ساری ہے، دو باتیں پوائنٹ کی جو ہمیں آپ اس کو لے کر گھر جانا ہے، اپنے ذہن مستحضر فرمانا ہے، محفوظ کرنا ہے، اس کو اپنے دماغ شریف میں لوڈ کرنا ہے۔ یہ کہ اللہ تبارک ہمیں آپ کو حکم فرما رہے ہیں کہ روزہ فرض کر دیا گیا۔ کس طرح فرض؟ جس طرح آج ہم روزہ رکھ رہے ہیں اس طرح، بس صرف 30 دن نہیں، یہ صرف امت محمدی کے لیے خاص نہیں تھا، بلکہ تم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے ہیں بہت سارے پیغمبروں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے روزہ کو ضروری اور فرض کرا دیا۔ آج ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، ہمارے لیے روزہ رکھنا بہت ہی آسان ہو گیا ہے، بالمقابل کسی اور امتی کے لیے، کسی اور نبی کو جو روزہ دیا گیا تھا ان کے لیے تھوڑی سی زیادہ مشقتیں اور بہت زیادہ پریشانی سے دوچار ہونا پڑتا تھا۔ اور دوسری اسی آیت میں دوسرا اشارہ اللہ فرما رہے ہیں، اس روزے کا مقصد بیان فرما رہے ہیں، روزے کا ادیش بیان فرما رہے ہیں۔ جیسے کہ مسجد میں آئے ہیں، مائک کا انتظام ہونا، پنکھے کا نظم ہونا، پانی کا انتظام ہونا، وضو خانہ ہونا، مسجد پر چھت دیوار کا ہو جانا، امام کا موجود ہونا، مسجد کی کمیٹی سیکرٹری تمام ذمہ دار ہونا، آپ حضرت کا آنا جانا، یہ تمام چیز مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ باتیں یہاں پر کرنا، تمام چیزیں یہاں پر مہیا ہونا، یہ ضرورت چیزیں مقصد نہیں ہے۔ یہ تمام چیز کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے کہ مسجد میں باجمان نماز ادا کی، یہی مقصد ہے بھائی، دوسرا کوئی مقصد ہے؟ یہی مقصد ہے۔ مسجد میں یہ تمام کام کرنے کا اصل ٹارگیٹ یہ ہے کہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کی ہے، یہی مقصد ہے اور دوسرا کوئی مقصد نہیں۔ اسی طرح روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے مقصد صرف بھوکا رہنا، روزے کا مقصد ہے کھانا پانی سے دور رہ جانا، نفسانی خواہشات سے، جائز خواہشات سے بچ جانا، یہ مقصد ہے نہیں۔ اصل مقصد اللہ نے خود فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ روزے کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ متقی اور پرہیزگار بنو۔ متقی پرہیزگار کہاں ملے گا؟ عام بغان میں، گریڈی میں یا راج نگر ہاٹ میں؟ متقی پرہیزگار اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ وہ کیسا ملے گا؟ متقی شارٹ میں اگر بتا دیا جائے، متقی اس انسان کو کہا جائے گا جو اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل چھوڑ دے گا جس سے اللہ ناراض ہو، اس اعمال سے دور ہو جائے گا، اس اعمال کو پسے پش ڈال دے گا جس سے شیطان خوش ہو۔ نہیں سمجھ میں لگ رہا، نہیں سمجھا پائے۔ متقی مقصد یہ ہے، متقی مطلب یہ ہے اپنے اندر وہ چیزیں داخل کرنا جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس چیز کو چھوڑ دینا جس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ سیدھی بات نہیں کہا جائے۔ روزہ رکھے ہیں، ابھی تو ٹھنڈی کا موسم آنے والا ہے، گرمی کا موسم ختم ہی ہو گیا، اب الحمدللہ جتنا سال گزرے گا لگ بھگ 5 7 سال 10 سال تک اب ٹھنڈی میں ہم لوگ انشاءاللہ پار کریں گے۔ گرمی کا موسم ہے، تپتی ہوا زمین ہے، زمین میں لوہے کی طرح گرم آگ نکل رہا ہے، اتنا گرم ہے، اس پر بھوکا ہے، پیاسا رکھا ہوا ہے، ہونٹ سوکھ گئے ہیں، لیکن وہ انسان نہ جھوٹ چھوڑ رہا ہے اور نہ انسان غیبت چھوڑ رہا ہے اور نہ انسان گالی گلوچ چھوڑ رہا ہے اور نہ انسان بازاروں میں جا کر آنکھوں سے روٹی سیک رہا ہے گرم گرم دیکھ کر، یا راتوں کو دن کے وقت موبائل سے اپنے گانے اور فلم کو گانوں سے بھر دیا گیا ہے۔ ایسے روزہ دار کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا روزے کی ضرورت نہیں تھی۔ روزہ کا مطلب ہے کہ بھوک پیاسا کا ساتھ صرف پیٹ کر منہ کو روزہ نہیں ہے، بلکہ کان کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، ہاتھ کا روزہ ہے، پورے باڈی کا روزہ ہے۔ کس نے کہا کہ بھوکا رہ جانا روزہ ہے؟ باقی دنوں میں تو کام کرنے والا بھول جاتے ہیں، 10 بجے 11 بجے، کوئی 12 بجے ناشتہ کرتے، کیا پتہ ہے بھائی ناشتہ نہیں کیا، مول صاحب مت بولی، کام بہت زیادہ تھا،
وہ تو ناشتہ کرنے خیال نہیں رہا، کام میں رہ گیا، آدھا دن ایسے پار کر دیتا ہے۔ بھوکا رہنا صرف عبادت نہیں ہے، عبادت کا مطلب ہے کہ کھانا پانی نفسانی خواہشات کے بچنے کے ساتھ ساتھ وہ کام بھی چھوڑ دینا جس سے اللہ کو غصہ دلاتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اسی طرح پہلے امت جو روزہ دے دیا گیا تھا، وہ روزہ ہمارے آپ کے بالمقابل بہت زیادہ ٹف تھا، رکھنے میں بہت سے ساری مشکلات سے دو چار ہونا پڑتا تھا۔ ہمارے آپ کے لیے روزہ تو آسان ہے، صبح 7 سے لے کر غروب آفتاب تک۔ پچھلے امت میں ایسا نہیں تھا، مغرب کے بعد اگر آپ کو موقع ملا اور کھا لیا تو اچھی بات ہے، اگر سو گئے تو پھر آپ کو روزہ شروع ہو گیا۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے، اس کا صحابہ کرام رسول اللہ کا سامنے عرض کیے، آئندہ انشاءاللہ جمعہ میں عرض کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو روزہ فرض تھا، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی روزہ فرض کر دیا گیا تھا ان کے امت کو، اور موسیٰ علیہ السلام کے فرض تھا روزہ، اور داؤد علیہ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ روزہ کو فرض کر دیا گیا۔ آدم علیہ السلام روزہ فرض ہر مہینہ 3 دن، جب ہم لوگ چاند کے اعتبار رکھتے ہیں 13 14 15، یہ پہلے فرض تھا۔ 36 روزہ سال بھر روزہ فرض تھا اور کنٹینیو فرض تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو بتا کہ اس کا روزہ فرض تھا کتنا؟ مکمل 1 سال، پورا سال، افطار نہیں، پورا سال، صرف عید اور بقرعید کے دن 2 دن چھوڑ کر۔ ہم لوگ کو اگر روزہ رکھنا ہے جو پورا سال بھر کوئی مسئلہ نہیں، نفل ہو جائے رمضان کو چھوڑ کر، اور عید کے دن اور قربانی کے جو 4 دن ہے، اور 4 دن یعنی مکمل 5 دن چھوڑ کر اگر پورا سال کو روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ سکتا ہے، نفل ہو جائے گا، فرائض نہیں، صرف فرض ہے رمضان مقدس کا روزہ۔ اسی طرح موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالی روزہ فرض کر دیا گیا تھا۔ ہمارے آپ جیسے نہیں کہ 30 دن کیے بس 30 دن 29 دن ہو گیا پر ڈھول پٹ دیے سبحان اللہ 29 دن روزہ ہو گیا، ایک دن جان بچ گیا، مت بولی مزہ آ گیا، 29 روزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو مسلسل 40 دن روزہ رکھنا ہوتا تھا۔ ماہ ذی قعدہ کا 30 دن، یعنی ماہ ذی قعدہ کا چاند جتنا دن ہوتا اتنا دن، اور ماہ ذی الحجہ اس کے بعد جو مہینہ آتا ماہ ذی الحجہ کا 10 دن، یہ مکمل 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے روزہ رکھنا پڑتا۔ ہمارے لیے روزہ بہت آسان کر دیا گیا۔ داؤد علیہ السلام کا روزہ، صوم داؤدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرماتے ہیں، صوم داؤدی اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب تھا، اللہ کو بہت پسند تھا۔ صوم داؤدی مطلب 6 مہینہ روزہ اور 6 مہینہ افطاری، ایک دن روزہ رکھے ایک دن کھانا کھائے، ایک دن روزہ رکھے ایک دن افطاری کیے، یعنی مہینے میں 15 دن روزہ اور 15 دن افطاری، پھر دوسرا مہینہ 15 دن روزہ پھر 15 دن افطاری، یعنی 6 مہینہ روزہ اور 6 مہینہ افطاری، یہ اللہ تبارک تعالی بہت زیادہ محبوب عمل۔ اور روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5، سب سے پہلا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، گواہ دین اللہ کے لیے کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے رسول۔ اس کے بعد نماز قائم کرنا، اس کے بعد کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، اور حج البیت اور اللہ کے گھر کی زیارت کرنا، یعنی حج کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ یہ 5 اعمال اللہ تبارک تعالیٰ نے امت مسلمہ پر، امت محمدیہ پر فرض کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے جو آخر میں ہے صوم رمضان، رمضان مقدر روزہ رکھنا امت محمدیہ پر فرض کر دیا گیا، 33 دن ہو یا 29 دن ہو۔ اس پر یہ بہانہ کہ مجھے بھوک لگ جاتی ہے بہت زیادہ یا کام بہت زیادہ لوڈ ہے، میرے معزز میرے کرام، پچھلے سال بہت ایسے یہاں پر ہمارے ساتھی تھے جو روزہ رکھے تھے، ان سال روزہ نہیں رکھ پا رہے، وہ گزر چکے،
اور آنے والا وقت میں ہمارا آپ کے لیے موقع ملے گا نہیں ملے گا، چانس ملے گا نہیں ملے گی، طبیعت صحیح رہے گی نہیں رہے گی، ہم اور آپ زندہ رہیں گے نہ رہیں گے، کوئی گارنٹی نہیں۔ اسی لیے وہ جو چٹکلا بہانہ بازی ہے شیطان وسوسہ والا، خدا کے واسطے اس کو پیچھے پوچھ رکھ کے اور نیت کرے انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے، چاہے مر بھی جائے منظور نہیں، روزہ نہیں چھوڑے، نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، جوڑ سے بولیے بھائی انشاءاللہ تعالی، کچھ بھی ہو جائے بھائی رکھیے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل لگے ہے تو روزہ آئے، اللہ کو بہت محبوب۔ الصوم لی وانا اجزا بھی، الصوم لی وانا اجزا بھی۔ اللہ کے حبیب خود فرما رہے، خود حدیث قدسی یہ ہے کہ اللہ تبارک ڈائریکٹ اپنے نبی کے دل میں ڈالتا ہے، کہہ دو الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ یعنی جو شخص اللہ کی رضا، اللہ کی خوش میں روزہ رکھتا ہے وہ ایسا ہے اس کو اللہ مل جاتی ہے، اللہ کو حاصل کر۔ اس سے بڑی نعمت اور اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کے حبیب کا زبان سے کہلا رہے ہیں کہ محبوب اگر عمل ہے تو اللہ کو حسن عمل، اللہ کو قرب حاصل کرنے عمل وہ روزہ۔ جو شخص ڈاؤن کر کے معافیت کے ساتھ کھا کے پھر رہے ہیں رمضان مہینے میں، ایسے مرد کو گاؤں سے باہر نکالنا چاہیے، اللہ ماشاءاللہ کوئی طبیعت خراب ہے، ناساز ہے، عمر دراز کی وجہ سے ہے، اس کے لیے بھی الگ مسئلہ ہے۔ ایسے نہیں کہ بس آپ دن بھر کام کر پھر رہے ہیں اور بس عمر درازی کا بہانہ کر رمضان میں چھوڑ دو۔ اور خواتین وہ بھی یہ بہانہ بہت زیادہ ہے، اگر طبیعت خراب ہو 4-5 دن کا ہے وہ الگ مسئلہ ہے، وہ اللہ نے خود چھوٹ رکھا ہے، لیکن یہ بہانہ کہ بچوں کو بہانہ، اسکول کا بہانہ، ٹیوشن کا بہانہ، کھانا پکانا بہانہ، گھر کے کام کاج کا بہانہ، یہ بہانہ کہ رمضان کا میں روزہ چھوڑنا، ایسے عورتوں کو اللہ تعالیٰ محبوب نہیں کرتا۔ لیکن ہاں عورت اللہ ماشاءاللہ کو رمضان روزہ چھوڑ، رمضان مہینے میں نماز چھوڑ، باقی میں نے روزہ نماز ہو نہ ہو، رمضان میں ماشاءاللہ قرآن پاک تلاوت خواتینوں میں ہم لوگ کے بھی مقابلے، میں گارنٹی دے رہا ہوں ممبر بیٹھ، ہم لوگ بھی مقابلے میں رمضان مہینے میں عورتوں کے اندر جو قرآن پاک تلاوت کا جذبہ، نماز پڑھنے کا جذبہ اور روزے کے اہتمام کا جو جذبہ ہوتا ہے ہمارے آپ کے اندر مردوں کے اندر 10% میں نہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ ہاں بعض ایسے ہیں جو اللہ ماشاءاللہ کچھ گڑبڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح روزہ صرف رمضان کے لیے نہیں، اور بہت سارے روزے ہیں جو انجانے میں ہو جاتے ہیں، جیسے کہ کھیل رہا ہے، کوئی چاپ مارنے جا رہا ہے، بول بول مارنے جا رہا ہے، یا باہر بول بھاگ گیا ہے، یا کام کاج کر رہا ہے، دھڑا دھڑ قسم کھا رہا ہے، قسم خدا کی لگا نہیں نیٹ میں میرے بھائی۔ ایک مثال دے دیے، دوست ناراض نہ ہو، پیچھے بیٹھے ہوئے تو ناراض نہ ہوئے میرے بھائی، مثال دے دیے، کوئی کام کرنے جا رہا تھا، گاڑی میں لگاؤ، پھٹافٹ خدا قسم کھا لی۔ بھائی خدا کے لیے اللہ لفظ جو ہے نا یہ آسان لفظ نہیں ہے، جھوٹ اگر کوئی قسم کھاتا ہے اس پر کفارہ لازم ہے۔ کوئی شخص اگر جھوٹا قسم کھا لیا، قسم کو توڑ رہا ہے، جھوٹا قسم کھانا ایک گناہ کام ہے، اور قسم کھا قسم کو توڑ رہا ہے وہ بھی غلط کام۔ اللہ کی قسم جھوٹا کھانا، کھانا کعبہ کا قسم جھوٹا کھا لینا، یعنی ایسا عمل جو آپ نے کر گزرے ہیں اور وہ میں نے کیا نہیں ہے، اور دھڑا قسم کھڑے، جھوٹا عمل جھوٹا قسم ہے، اس کے لیے ہے کہ اس کو توبہ استغفار ہے اور گناہ اس پر لازم ہے۔ ہاں لیکن قسم کھائے، قسم کا اگر توڑ دیتا ہے اس کے لیے کفارہ ہے کہ 10 مسکین کھانا کھلائے یا 10 مسکین کپڑا پہنائے، کہ یہ غلام آزاد کرے۔ غلام نہیں ہے، شرعی حکم یہ ہے اس کو 3 دن روزہ رکھنا، یہ روزہ بھی ضروری ہے۔ آپ نے قسم کھا کر توڑ دے، قسم کھا لیا کسی نے کہ میں نے فلانا گھر جاؤں گا نہیں، فلانا سے بات نہیں کروں گا، میں فلانا جھگڑا ہو گیا ہے نا، فلانا مجھے گالی گلوچ کیا تھا نا، میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، بات نہیں کروں، قسم کھا لیا، رب کعبہ قسم کھا لیا، اللہ قسم کھا لیا، کلام کا قسم کھا لیا، اب اس قسم پر اس کو اٹل رہنا ہے۔ ہاں لیکن شرعی حکم یہ اگر انسان اس کو انبن ہوتا ہے، بات چیت کر لے، سلام کلام سے رفع دفع کر لے، اور بعد میں آپ کے اس قسم کا کفارہ ادا کر دیں، 10 مسکین کھانا کھلا دیا، اللہ نے آپ کو صلاحیت دیا ہے، یا 10 مسکین کپڑا پہنا دے، غلام تو نہیں ہے
آخر میں اگر نہیں ہو سکتا ہے کپڑا پہنانا یا مسکین کھانا کھلانا تو 3 دن روزہ رکھنا آپ کی ذمہ ضروری ہے۔ اسی طرح اور ایک جو اہم ہے، 1 منٹ بعد ختم کرتا ہوں، اظہار منظہار، یعنی ایسا قسم کھانا جو بیوی کو جان بوجھ کر ماں کا تشبیہ دینا، پیٹ کے لیے ہو، پیٹ کے لیے ہو، یا ماذا شرمگاہ کا ہو، یا ڈائریکٹ ماں اس کو بول دینا، یہ بھی ایک اظہار ہے، قسم ہے۔ اس قسم کے شرعی حکم یہ آخری یہ ہے اس کو مسلسل کنٹینیو 60 دن روزہ رکھنا، اور آخر رمضان مقدس روزہ کو اگر جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے، بھولے سے نہیں میرے بھائی، جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے رمضان مقدس روزہ، اس کے لیے ہے کہ 60 دن مسلسل اس کو روزہ رکھنا پڑتا ہے، کنٹینیو، کوئی رہائی نہیں۔ میرے معزز سامعین کرام، تو کہنے کا مقصد یہ آنے والا مہینہ جو آ رہا رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں استقبال ایسے کرنا ہے جو ہمارا آپ کے ذہن میں، ہمارا دلوں میں جو شیطان بیٹھا ہوا ہے اس شیطان کو اکھاڑ کر پھینکے، عبادت میں دل لگانے کی کوشش کرے۔ اسی طرح آپ کا اشراق کی نماز ہے، چاش کی نماز ہے، اوابین نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، نفل نمازیں ہیں، اور 5 وقت نماز ہے، اور اپنے والدین فرما برداری ہے، غریب و مسکین ادا کرنا ہے، زکات ادا کرنا ہے، فطرہ نکالنا ہے، جتنے اچھے اعمال ہیں اس مہینے میں ابھی سے ہی شروع کرنا کر دیں، انشاءاللہ رمضان آنے کے بعد ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، نیت کر دیں انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ اب رمضان آ رہا ہے، تو معذرت ساتھ سب سے پہلے میں کمیٹی حضرات مخاطب ہوں گا، رمضان میں مجھے تھوڑا سا مختصر زیادہ تھوڑا ٹائم دیجیے، جیسے ابھی ذمہ دار کا حکم ہے کہ 40 کے بعد ہی کھڑا ہونے کے لیے، میں کبھی کبھی معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، ناراض نہیں ہوئیے گا، کبھی کبھی 12:30 بجے یا 35 میں کھڑا ہو جاؤں گا، کیونکہ رمضان ہے اور ماشاءاللہ تمام حضرات تشریف آ جاتے ہیں۔ رمضان میں بہت ایسی باتیں ہیں جو بولنا چاہیے اور ہم سب کو جاننا بھی چاہیے، جو پہلے ہو گئے، اب ہم سب کو نئی نئی باتیں جاننا چاہیے کہ رمضان ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کیوں رکھ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، کیسے ٹوٹے گا نہ ٹوٹے گا، بہت ساری باتیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں 2-5 منٹ زیادہ لوں گا میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا ناراض نہ ہوئیے گا، پہلے سے آخری 1 بجے انشاءاللہ چھوڑ دوں گا، لیکن پہلے انشاءاللہ شروع کروں گا۔ تمام حضرت گزارش کرتا ہوں کہ رمضان مقدس میں ہم لوگ 11 میں کیا کہنے کے چھوڑیے، رمضان میں خدا کے لیے تھوڑا سا پہلے آ جائیے گا، اور یہ دونوں سب پہلے فل کر دیجیے گا 12:30 پر، نیت کر دیں انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔